اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو رضا باقر آپ کو، آپ کی ٹیم، مرتضیٰ، آپ سب کو میں آج مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا لینڈ مارک کراس کیا یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، کہ آپ نے $1 ارب ان اکاؤنٹس میں آپ کی یہ جو اسکیم ہے اس نے کامیابی سے اتنی زیادہ اچیومنٹ کی، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کی نئی اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے 2 روشن اپنی کار اور جو روشن سماجی خدمت، یہ جو 2 آپ نے اور پروڈکٹس دیے ہیں، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے فائنانس منسٹر شوکت ترین کی بھی پوری سروسز لیں، کیونکہ ان کی خاص، جو میں ان کو جانتا ہوں، ان کی مارکیٹنگ کے اندر ان کی خاص ایک ایکسپرٹیز ہے، تو یہ اور اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے $1 ارب لیا اور 1,20,30 ہزار پاکستانیوں سے، تو 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اور 90 لاکھ پاکستانیوں کی اگر آپ سوچ لیں کہ ایک فریکشن بھی ہم نے ان کا ٹیپ کر لیا، مثلا ہم 20 لاکھ تک بھی پہنچ گئے، تو یہ فگر کدھر سے کدھر جا سکتی ہے۔ تو اس میں بڑا ان ٹیپ پوٹینشیل پڑا ہوا ہے، اور جتنا بھی آپ اس کے اندر اپنی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں گے، سوچیں گے، اپنی اس کی مارکیٹنگ کی چیزیں سوچیں گے، تو یہ میرے خیال میں یہ کہ ایسی چیز ہے، یہ ہمیں وہ کشن دے گی کہ ہمیں دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کسی نے بھی زور ہی نہیں لگایا اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، تو کیونکہ ایکسپورٹس ہماری بڑھی نہیں، وہ اصل میں وہ سب سے بڑا ایک رکاوٹ بن گئی پاکستان کے آگے بڑھنے میں۔ ہوتا کیا تھا کہ ہماری جیسی گروتھ ریٹ بڑھنی شروع ہوتی تھی، وہ جا کے پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، وہ جیسی وہ ڈیفیسٹ کے اوپر جانا شروع ہوتا تھا، ساری جو ہماری گروتھ ریٹ ہے وہ اس لیے رکتی تھی، وہ جو بوم اور بس سائیکل تھا، کہ ہمیں پھر ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، کیونکہ جیسی جیسی گروتھ ریٹ بڑھتی تھی، امپورٹس بڑھتی تھی، ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، ایکسپورٹس بڑھتی نہیں تھی، تو جیسے ڈالرز کی کمی آتی تھی ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا، اور ابھی تک غالباً ہم کو پچھلے 30 سالوں میں کم از کم 20 دفعہ تو جا چکے ہیں IMF کے پاس، اور یہ ہماری ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی۔ تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جاتے، جس لیول پہ کہ وہ ہماری امپورٹ سے زیادہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، تب تک ہمارے پاس صرف راستہ یہ ایک ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ پڑا ہوا ہے، اس کو کسی طرح ہم اس ایسٹ کو ٹیپ کریں۔ ابھی تک بڑی تھوڑی کوششیں ہوئیں، اور شوکت ترین جب پہلی دفعہ فائنانس منسٹر تھے تو پہلی دفعہ انہوں نے ریمیٹنسز کے اوپر کوشش کی، کسی طرح زیادہ ہم ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیز کی لے کے آئیں۔ اب یہ دوسری دفعہ ایفرٹ ہو رہی ہے، جو کہ رضا آپ نے لیڈ لی اس کے اندر۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی اپنے آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر، شوکت ترین آپ کی فائنانس منسٹری میں، ہماری اکنامک پوری ایڈوائزری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں سارا وقت برین سٹارمنگ کرنی چاہیے کہ ہم جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہم کس طرح وہ گیپ انکریز کریں گے، وہ فل کریں گے، وہ گیپ کیسے فل کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز سے۔ آپ نے جو بات کی، ہماری اس وقت ہم نے جو انسینٹیوائز کیا اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو اور لو کاسٹ ہاؤسنگ کو، اب یہ آہستہ آہستہ پک کر رہی ہیں۔ جس طرح آپ نے ٹھیک ایک بات کہی کہ ہمارے بینکس کو ابھی تک عادت نہیں ہے، وہ جو بینک سے فائنانس کروانا چاہتا ہے اپنا گھر، وہ جو چھوٹے لوگ ہیں، جو وہ کلاس ہے جس کے پاس آج تک کبھی کسی کو قرضے ملے نہیں بینک سے، تو اس کے لیے آہستہ آہستہ بینکس کو اپنے اسٹاف کو ٹریننگ کرنی پڑے گی ان کو سروس کرنے کے لیے۔ اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن میں ماشاءاللہ بہت بڑی بوم آ رہی ہے، تو جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن بڑھتی جائے گی، ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، ہاؤسنگ کے اندر
زیادہ زیادہ لوگ پیسے لگانا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا پریشر پڑے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، اور ہماری امپورٹس بڑھیں گی، اور جب وہاں پریشر پڑے گا امپورٹس بڑھنے سے تو ہمیں وہ پیریڈ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں۔ اس میں ابھی بھی ہم ماشاء اللہ ہم نے پچھلے 1 سال میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں، لیکن یہ بھی جس طرح ورڈ وہ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، یہ بہت ابھی تھوڑی سی ہے جو کہ ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ پھر سے میں وہ کہتا ہوں کہ وہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو یہ ایک ایریا ہے جو یہ اس گیپ کو فل کرے گا۔ تو اس لیے جتنا بھی آپ اس کے اوپر انوویٹ کریں گے، سوچیں گے، اس میں برین سٹارمنگ کریں گے، اور اس سب سے بڑے پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے اتنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں، ہمیں وہ کرنچ نہیں آئے گا جو کہ ہمیشہ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جب ہمارا وہ ڈیفیسٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ آتا ہے، ہمارے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو سب کچھ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے سب افیکٹ ہو جاتی ہے، جس میں جو ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ، کیونکہ جب لوگوں کو یہ انسرٹنٹی ہو جاتی ہے کہ روپے کی اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ جو باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اگر انہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھ لیا ان کو کیا ضرورت پڑی انویسٹ کرنے کے لیے، تو وہ پھر ساری ہماری فیوچر گروتھ ریٹ، ملک کا فیوچر اکانومی کی گروتھ وہ سب افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ روشن ڈیجیٹل بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ بینکس کی ابھی تک جس طرح کی وہ ہمارے ساتھ چلے ہیں، میں ان کا خاص آج ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤسنگ میں بھی وہ کنیکٹڈ ہے، ہاؤسنگ میں بھی بینکس کی ہمارا رول بہت بڑا ہمیں چاہیے، اور دوسرا یہ جو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز میں، اس میں بھی بہت بڑا چاہیے۔ میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایسٹ ہے، جو لوگوں نے اس ملک کی اکانومی کو افلوٹ رکھا ہے، جو بچا کے رکھا ہوا ہے، وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی، اور اسپیشلی وہ ہمارے جو لیبر جاتی ہے، اور کیونکہ میرا ان سے واسطہ کافی پڑا ہے بڑے سالوں سے، جب سے میں پہلی دفعہ باہر کرکٹ کھیلنے گیا تو وہ کرکٹ میں زیادہ تر جب ہم جاتے تھے انگلینڈ کرکٹ کھیلنے تو ہمارا جو وہ لیبر کلاس تھی وہ بڑے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے پاکستان سے، میچز پہ آتے تھے، تو میرا ان سے تب سے رابطہ ہے، آج سے 50 سال سے۔ تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو ایمبیسیز ہیں وہ جس طرح ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان محنت کش لوگوں کو جو خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہے کہ بیچارے کئی دفعہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، ایکسٹرا شفٹس لگاتے ہیں، پیسے بچا کے اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، اور 6 8 ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں، اور جس طرح میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے تو یہ بہت ہمارے اسپیشل لوگ ہیں اس ملک کے۔ ایک تو ہم ان کو نوکریاں نہیں یہاں دے سکتے، اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں اور بڑے مہینے دور رہتے ہیں، اور کئی دفعہ سال دور رہتے ہیں اپنی فیملی سے، پھر وہ محنت کرتے ہیں، اصل خون پسینہ ایک کر کے وہ پیسہ بچا کے بھیجتے ہیں، اور وہی ریمیٹنسز آج ہمیں پاکستان کو چلا رہی ہیں۔ تو میں آج اسی پلیٹ فارم سے اپنی ایمبیسیز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو باہر ہیں، کہ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے وہ ان کا دھیان رکھنا ہے جو ہمارے پاکستان کی لیبر وہاں کام کر رہی ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر بھی اتنے پرابلمز نہیں ہوتے۔ مجھے پتہ چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبیسی نے جو ان کو سروس دینی چاہیے تھی، جو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمارے سعودی عربیہ میں لیبر کو، وہ انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے کل پوری اس کے اوپر فل سکیل انکوائری بنائی ہے،
एम्बेसडर के ऊपर पूरी मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ, मैं ज़्यादा स्टाफ वहाँ वापस बुलवा रहा हूँ पाकिस्तान, और जब ये इंक्वायरी के रिजल्ट्स आएंगे तो जो जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने मिसट्रीट किया हमारे लेबर को और जो उनका काम है सबसे बड़ा, उन सब के खिलाफ मैं एक्शन लूँगा। एक हम इनकी मिसाल बनाएंगे कि ये इनका जो सबसे बड़ा काम है उनकी मदद करना, बजाय मदद करने के मुझे ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि उनसे पैसे लिए जाते थे। तो ये मैं आज सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है, बड़ी हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जिन जिन लोगों ने हमारी लेबर को से एक्सटॉर्ट किया, मिसट्रीट किया, अपना काम नहीं किया, उनके ऊपर हम एक मिसाली सजाएं देंगे उनको। फिर से मैं आपको रज़ा बाकर, आपको, आपकी टीम, मुर्तज़ा, मुझे पता मुर्तज़ा ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, मैं उसको भी मैं आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह, जिस तरह आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं और इनोवेट कर रहे हैं और नए तरीके कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा 90 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज़ बहुत बड़ा एसेट हमारा बैठा हुआ है बाहर, और इसको हमने अभी कोशिश, जिस तरह मैंने कहा, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, इस हमने अपने बड़े असासे को सही माने में टैप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।